بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، گزشتہ دنوں گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج مظفر آباد میں سلور جوبلی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. ان تقریبات میں جہاں پر بچوں کو سالانہ تقریبی تقسیم انعامات میں گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا، مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جو بچے تھے ان کی کارکردگی کو سراہا گیا، وہیں پر کالج کی 25 سالہ جو ڈیوریشن ہے اس کو بھی شایان شان طریقے سے منایا گیا. آج ہمارے درمیان موجود ہیں گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج مظفر آباد کی پرنسپل پروفیسر طاہرہ مقبول صاحبہ. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میم آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ کشمیر ڈیجیٹل کا بھی اور حق نواز صاحب مغل آپ کا بھی کہ جنہوں نے مجھے یہ فورم مہیا کیا. میم سب سے پہلے تو آپ آزاد کشمیر کے ایک ایسے کالج کی پرنسپل ہیں جو تقریباً ہر سال بورڈ میں 50% پوزیشن اڑا لیتا ہے. کیا آپ ایجوکیشن میں حادثاتی طور پر آئی ہیں یا یہ آپ کا ایم تھا؟ نہیں، حادثاتی طور پہ تو نہیں آئی، چونکہ مجھے شروع سے ہی بلکہ بچپن سے ہی سمجھنے کہ مجھے ٹیچر بننے کا بہت شوق تھا. جی میم. اور یہی وجہ تھی شاید کہ FSC میں مجھے یعنی ڈینٹل کالج میں جانے کا بھی موقع مل جاتا، میرے اتنے مارکس تھے تو BDS کی سیٹ کے لیے، لیکن میں نے اس کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی، نہ ٹرائی کی، نہ اپلائی کیا، بلکہ میں نے فردر جو ہے نا BSc کی طرف چلی گئی. چونکہ میرا تعلق چیلا بنڈی سے ہے، مظفر آباد سے، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے نا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چیلا بنڈی سے حاصل کی، میٹرک تک. اس کے بعد FSC اور BSc بالترتیب میں نے گورنمنٹ فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد سے. دین اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ماسٹرز جو ہے وہ آزاد کشمیر یونیورسٹی سے کیا. اور یونیورسٹی سے یعنی میں BSc میں بھی اور MSc میں سیکنڈ پوزیشن پر رہی اپنے اس میں گروپ میں. زالوجی ڈپارٹمنٹ میں میری سیکنڈ پوزیشن تھی. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ایئر یعنی جس سال ہم فارغ ہوئے اسی سال تقریباً جو ہے پہلی بار آزاد کشمیر یونیورسٹی میں MPhil کی کلاسز کا اجرا کیا گیا. اور یہ 2 ڈپارٹمنٹ نے شروع کی تھیں، ایک زالوجی نے اور ایک جیالوجی نے. اور اس لیے میں یہ آزاد کشمیر یونیورسٹی کی MPhil کی پائنیئر اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اور ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے ہم 3 لوگوں نے نیئر اباؤٹ جو ہے وہ اس میں ہم شامل ہوئے اس پروگرام میں. اور 3 ہمارے جو اساتذہ تھے یونیورسٹی سے زالوجی ڈپارٹمنٹ سے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ MPhil کیا. آپ کے کولیگ بنے؟ جی، کولیگ بنے. اور دین یعنی ہم ان کے کلاس میٹ بھی رہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے اپنے اساتذہ کے ساتھ ان کی کلاس فیلو ہونے کا. اور پھر میں نے آزاد کشمیر یونیورسٹی میں زالوجی ڈپارٹمنٹ سے MPhil مکمل کیا. اور MPhil کا جو ریسرچ تھیسس تھا، چونکہ یہ ہم پائنیئر اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت لیبس کی کوئی زیادہ فیسلٹیز نہیں تھیں، تو میں نے اٹامک انرجی کمیشن جو ہے نیاب جو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے فیصل آباد سے، اس کی لیب سے میں نے اپنا یہ ریسرچ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کیا. جی اس کی جی میم، آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے اپنے ڈفرینٹ ایریاز میں جب آپ ایجوکیشن سیکٹر میں آئی ہیں، ٹرانسفرز کا یہاں پہ معاملہ ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ آپ کو بھیجتے ہیں، کبھی دور دراز بھی آپ رہی ہوں گی. بینگ خاتون ہونے کے ناطے آپ سے پوچھتا ہوں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ مسائل تو مجھے لگتا ہے آئے ہوں گے، لیکن مجھے ان کا کچھ زیادہ احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ میرا جو ایم تھا، ایک فرسٹ جو میری اپوائنٹمنٹ تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہی میں فارغ ہوئی تھی، ابھی MPhil کا میرا ڈیفینس نہیں ہوا تھا، تو میری آزاد کشمیر یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر زالوجی ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی. پھر اس کے 1 سال کے بعد نیئر اباؤٹ جو ہے وہ میں نے 2004 میں پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں شامل ہوئی اور میں سلیکٹ ہوئی ایز اے لیکچرر. اور میری پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پلندری پوسٹ گریجویٹ کالج میں تھی. اور میں نے 2 سال وہاں پہ جو ہے سرو کیا پلندری میں. اور 15 ڈیز کے بعد میں وہاں سے ٹریول کر کے جو ہے وہ گھر آتی تھی مظفر آباد 1-2 دن کے لیے اور دن واپس. لیکن میں سوچتی ہوں وہ میرا اتنا گولڈن جو ہے وہ عرصہ تھا کہ میں اس کو آج بھی بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں. میری وہ کولیگس، وہ میرے چونکہ شروع کے دن تھے اور بڑا جذبہ بھی تھا، اور میں نے جس جذبے سے کام کیا، میں صبح سے 8 بجے 7:45 سے لے کر نیئر اباؤٹ 2:30 بجے تک میں کالج میں رہتی تھی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو روزانہ کی بنیاد پہ لیب ورک بھی کروایا کرتی تھی. ماشاءاللہ. تو وہاں سے پھر 2 سال کے بعد میرا جب یہ 2005 کا ارتھ کوئک، اس کے تھوڑے عرصے کے بعد میں ٹرانسفر ہوئی، تھوراڑ آ گئی. اور تھوراڑ میں نے 1 سال لگایا.
اس کے بعد اگین میں نے یونیورسٹی کا سلیکشن بورڈ کوالیفائی کیا اور میں پھر یونیورسٹی میں چلی گئی، چونکہ اپوائنٹمنٹ تھوڑی دور تھی تو اس وجہ سے میں نے یونیورسٹی جی پھر میں نے جی دوبارہ میں یونیورسٹی میں سلیکٹ ہوئی اور میں نے 3 سال تک پھر یونیورسٹی کو سرو کیا، اور 3 سال کے بعد پھر میں نے سوئچ کیا اور پھر میں اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں یعنی ادھر کالجز میں آ گئی، اور 2015 میں جو ہے میں ابھی گریڈ 17 میں ہی تھی، 2015 میں جو پبلک سروس کمیشن دوبارہ اناؤنسمنٹ 12 میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور 15 میں یہ ہمارا پی ایس سی ہوا گریڈ 19 کے لیے ڈائریکٹ کوٹا کی اوپن میرٹ کی 3 سیٹس تھیں اعلیٰ آزاد کشمیر کے لیے، پھر میری اس میں سلیکشن ہوئی، میں ڈائریکٹ 17 سے 19 میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر پھر میں دوبارہ منتخب ہوئی، اور اس وقت بھی میری اپوائنٹمنٹ جو تھی اسٹل یونیورسٹی سے سوئچ کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ تھوراڑ چلنے ایک سال میں نے دیر کوٹ لگایا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے مختلف علاقوں میں پھر میں تھوراڑ چلی گئی، اور پھر میں تھوراڑ میں 2018 تک میں 17 تک میں تھوراڑ میں رہی، اور 17 کے بعد پھر میں ماڈل سائنس کالج مظفر آباد میں میرا ٹرانسفر۔ ابھی آپ کالج کی پرنسپل؟ جی جی میم، کالج میں آپ کے کالج میں کہا جاتا ہے کہ اسٹاف جو ہے اس کی قلت کا شکار رہتا ہے یہ کالج، کیا یہ بات درست ہے؟ جی جتنی اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ نیئر اباؤٹ دونوں اگر ہم اس کو دیکھیں شفٹس کو، چونکہ ایوننگ پروگرام تو ہمارا سیلف اسپانسرڈ پروگرام ہے، وہ تو ہم خود ہی اس سے ٹیچرس کو ہائر کرتے ہیں، لیکن جو مارننگ میں ہمارے پاس ریگولر اسکیم ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹوٹل 29 کا اسٹاف ہے۔ 29 جی 29 کا یہ اسٹاف کم ہے آپ کے؟ جی اسٹاف بہت کم ہے، بلکہ پاک اسٹڈیز کی سیکنڈ ایئر کے تقریباً 9 سیکشنز کے لیے ہمارے پاس صرف ایک پروفیسر میسر۔ جی کیا وجہ ہے اسٹاف کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ اس کی طرف انٹرسٹ نہیں لے رہی، یا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ اس میں حائل ہے، اسٹاف نہیں دیا جا رہا؟ ایک ایسا کالج جو آلموسٹ آپ نے جو 2023 سے 25 تک کا بھی جو سیشن کیا آپ نے سالانہ تقریباً تک اس میں انعامات 34 بچوں کو آپ نے میڈل دیے، ان 34 بچوں کی آپ کی پوزیشنز ہیں 3 سالوں میں 3 سیشنز میں بورڈ میں۔ جی تو یہ مذاق تو نہیں، یہ پوزیشن ایسے تو نہیں آ جاتی ہیں، آپ خرید لیتے ہیں پوزیشنز وہاں سے؟ نہیں، اساتذہ بھی ماشاءاللہ سے ایک تو میری ریگولر فیکلٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کالج فنڈ سے جو ہے نا وہ جو اساتذہ کی کمی ہے یعنی ہائرنگ اسٹاف کو لیتے ہیں، وزٹرس جو ٹیچرس ہیں ہمارے پاس پروفیسرز وہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور سارے اساتذہ بھی محنت کرتے ہیں، اور پلس ہمارے پاس بچہ بھی اس لیول کا آتا ہے کہ ان کو پڑھانے کے لیے ہمیں بہت اچھے اساتذہ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور پھر وہ ٹیچر بھی محنت کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ادارہ بھی اپنا رول پلے کرتا ہے اور بچے بھی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج میں کا رزلٹ اس لیے اچھا آتا ہے کہ جو ٹاپ کریم بچے ہیں بورڈ کے میٹرک میں وہ ماڈل سائنس کالج میں چلے جاتے ہیں۔ سر اس میں تو کوئی شک نہیں آتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی بچے کو بلایا نہیں کہ آپ ماڈل کالج میں آئیں۔ میرے خیال میں یہ ادارہ جب سے بنا ہے تب سے اس کا رزلٹ، اس کے جو سابقہ اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اتنے اچھے اتنے شاندار نتائج سامنے لائے ہیں کہ ہر بچہ یہ خواہش رکھتا ہے، بلکہ ہمیں تو اکثر ٹیلی فون کالز اور بڑا پریشر ہمارے اوپر ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو بھی ایڈمیشن دیں، اس کو بھی دیں، لیکن ٹوٹلی میں نے تو اپنے ڈیوریشن میں چونکہ مجھے 2 سال ہو گئے نیئر اباؤٹ اس ادارے کا چارج لیے ہوئے، تو میں ہمیشہ سے یعنی ہم نے میرٹ پہ سارا کام کیا، میرٹ پہ بچوں کو ایڈمیشن دیا ہے، اور ایک بڑی تعداد ہمارے پاس جو ہے نا اسٹوڈنٹ۔ گزشتہ سال آپ کی 6 سے 7 پوزیشنز تھیں، اس سے پہلے جو اس سال آپ کی 6-7، اس سے پہلے آپ کی 9 پوزیشنز تھیں۔ اس دفعہ جو فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا ہے میم، جی اس میں جو ای مارکنگ ہے، ای مارکنگ کے حوالے سے بچے پریشان ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بچے احتجاج پر بھی گئے، روڈ پر بھی گئے، کمیٹی اگرچہ بن گئی لیکن کمیٹیز کا اس ملک میں کیا حشر ہوتا ہے یہ میں اور آپ سارے اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہو گئی ہے؟ بچوں کو پتہ نہیں تھا لکھنے کا یا ٹیچرز کو پتہ نہیں تھا مارکنگ کا؟ اب اس پہ میں چونکہ ہماری بورڈ سے کوئی اس طرح سے باقاعدہ سے میٹنگ نہیں ہوئی کہ انہوں نے اس کی مارکنگ کے لیے کیا کرائٹیریا بنایا یا کس طرح سے کیا، ادروائز ای شیٹ کے حوالے سے تو ہم نے ہمارے بچوں کو ہم نے باقاعدہ سے پریکٹس بھی کروائی تھی، وہ کہ تھوڑی لیٹ متعارف کروائی گئی تھی یہ، لیکن ہمارے جو انٹرنل ایگزام تھے ان سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا اور ہم نے ای شیٹ پہ ہی بچوں کو پریکٹس بھی کروائی تھی، اور کچھ ہمارے بچوں نے اچھے مارکس بھی لیے ہیں،
اگرچہ کچھ بچوں کی یعنی اس کے لیے کمیٹیز اب بنی ہوئی ہیں. کمیٹیز کی فائنڈنگ کیا آئی ہیں مجھے اس بارے میں جو میٹرک میں آپ کے کہا جاتا ہے یہ فیکٹ ہے یعنی مجھے آپ بتائیں گے جو میٹرک کا ٹاپر بچہ تھا اس کے مارکس جو ہیں وہ 498 آئے ہیں اس بار. جی اور جو اس سے پیچھے پوزیشن والے تھے وہ آگے چلے گئے 517 پہ چلے گئے ہیں. اتنا زیادہ جو اپ لفٹ ہو سکتا ہے نہیں جو وہ بچہ ہے نا جس کی آپ بات کریں سعد غالباً جو پوزیشن ہولڈر تھا علی اکبر روانی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس بچے وہ پری میڈیکل کے گروپ میں ہے. دوسری طرف جو 517 والا بچہ وہ ہمارے پری انجینئرنگ گروپ سے ہے. اور سعد اور یہ عاقب وغیرہ یہ واقعی بہت اچھے بچے تھے یعنی جن کے انٹرنل ایگزام میں ان کے ٹیچرز جو ان کی غلطیاں تلاش کیا کرتے تھے پیپر میں کہ کچھ نمبر اگر کاٹ دیے جائیں کہ ان بچوں کو اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں لیکن انہیں ملتے نہیں تھے ایسا کہ ان کو کیسے کاٹا جائے. جی تو پتہ نہیں ان کے رزلٹ ایک بچے کے 468 اور ایک کے 498 مارکس ہیں. بچے احتجاج پر گئے تھے کہ ہمیں پیپر ری چیک کروائیں. پتہ نہیں پھر اب ان بچوں کی ری چیکنگ کے بعد شاید کوئی بہتر نتائج آ جائیں یا کمیٹی کیا ڈیسیژن دیتی ہے پھر اس کے اکارڈنگلی بورڈ جو ہے نا وہ اس کو. میم ابھی جو گورنمنٹ نے ایک عوامیت جو ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں ایک مطالبہ تھا 3 بورڈ بنائے جائیں. ابھی اس کا نوٹیفیکیشن سنا ہے جاری ہو رہا ہے کہ 3 بورڈ بنا دیے جائیں گے. مطالبہ تسلیم کر لیا گیا. کیا 3 بورڈ بننے سے بچوں کا معیار تعلیم بہتر ہوگا یا گرے گا؟ بہتر ہونا چاہیے اس لیے کہ بورڈ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے. میرا جو ذاتی خیال ہے تو وہ ڈویژن وائز جب بورڈز بن جائیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ورک لوڈ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ بورڈز کے اسٹوڈنٹس کو بھی پھر آپس میں کمپیٹ کرنے کا موقع ملے گا نیکسٹ اس میں جا کے. جی جیسے ایم ڈی کیٹ وغیرہ میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کس بورڈ کے بچوں نے دوسرے بورڈز کی نسبت زیادہ اچھے مارکس لیے. میم لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آپ کے کالج میں جو ریشو ہے گرلز کی بوائز کی اس میں زیادہ آپ کے پاس بوائز ہیں یا گرلز؟ بوائز زیادہ ہیں. تو اسٹاف میں آپ کے پاس میل اسٹاف زیادہ یا فیمیل اسٹاف؟ جو ریگولر اسکیم ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس پروفیسرس ہیں ان میں تو فیمیل زیادہ ہیں اور میل کم ہیں. 2 میل ہیں اور باقی تقریباً 27 کے قریب ہمارے پاس فیمیل ہیں. لیکن جو ہمارے پاس ہائرنگ اسٹاف ہے یا وزٹنگ فیکلٹی ہے اس میں میل زیادہ ہیں. کیا یہ ضروری ہے میم کہ باؤنڈ ہیں کہ گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج میں فیمیل اسٹاف زیادہ رکھا جائے؟ یہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی باؤنڈیڈ تو نہیں ہے. اس کے بارے میں اب ڈپارٹمنٹ کی کیا پالیسی ہے کوئی ہمارے سامنے واضح تو نہیں ہے. واضح نہیں. جی آخری سوال میم آپ سے بچوں سے کیا کہیں گی جو گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکے جن کی شدید خواہش تھی؟ ان کو کیا کہنا چاہیے بس میں تو یہ ہمیشہ بچوں کو بلکہ کچھ بچے آتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ رونا دھونا کرتے ہیں کہ ہمارے ایڈمیشن نہیں ہو سکا. یہ میسج میں انہی کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو میں ان کو ایک بات ضرور بتاتی ہوں کہ ماڈل کالج واقعی بہت اچھا ادارہ ہے لیکن کوئی دنیا کا آخری ادارہ بھی نہیں. آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر ہماری ایک بچی نے کوہڑی کالج سے پوزیشن لی بورڈ میں. تو یقیناً اس ادارے کا بھی ہر ادارہ اپنا رول تو پلے کرتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بھی لیکن چلیں بچوں کی خواہش ہے ایک بڑے اچھے ادارے میں آنے کے لیے تو اس کے لیے ہم نے ایوننگ کلاسز کا اجرا بھی بوائز کو تو کافی حد تک ہم اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. میم گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مسائل تو بے شمار ہے سر. کیا ہے چیدہ اگر ہمیں آپ ایک جملے میں بتا دیں. ایک تو مکانیت کی کمی ہے اس ادارے کا سب سے بڑا مسئلہ. یعنی اس میں آڈیٹوریم کی سہولت میسر نہیں ہے. ایک ہال ہے جو ہمارے پاس اس کو ہم ایگزامس پرپز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اس کو فنکشنز بھی ہیلڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسٹاف کی کمی ہے یعنی مزید پوسٹوں کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ اسٹاف کو بڑھایا جائے. اور تیسری جو چیز ہے وہ میں سمجھتی ہوں اسپورٹس گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ ضروری ہے چونکہ بچوں کی فزیکل فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے اور ویسے بھی بچوں کو ظاہر اس طرف راغب کرنا ہے مصروف رکھنا ہر وے میں جو ہے نا وہ اس کی بھی ضرورت ہے. ٹرانسپورٹ کی ہماری ایشوز ہیں. ہمارے پاس ایک بس ہے جو کہ اتنی بڑی تعداد میں طلباء کے لیے ناکافی ہے تو اس کے لیے کوئی وزیر اعلیٰ ایجوکیشن سے بھی ہمارا جو 2-3 دن پہلے پروگرام ہوا اس میں ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ بس انشاءاللہ ہمیں پرووائڈ کرنی ہے. تھینک یو میم. ناظرین یہ تھے پروفیسر طاہرہ مقبول پرنسپل گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج مظفر آباد جو یہ بتا رہی تھی کہ محدود وسائل میں اور محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور مسائل کا انبار لیے ہوئے
گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج اس وقت سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, ڈاکٹرز دے رہا ہے, انجینئرز دے رہا ہے, آئی ٹی اسپیشلسٹ دے رہا ہے. نہ ٹرانسپورٹ پوری ہے, نہ گراؤنڈ ہے, نہ ہال پورا ہے, نہ مکانیت کی جو کمی ہے, نہ ایگزامینیشن ہال الگ ہے, نہ آڈیٹوریم الگ ہے, اور نہ کوئی میٹنگ ہال ہے, نہ کوئی کمیٹی روم ہے, اور نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے, نہ کوئی اسپورٹس گالا اس طرح سے منعقد ہو سکتا ہے. لیکن اس سب کسی کے باوجود نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج نے آزاد کشمیر بھر کے کالجز کے لیے مثال سامنے رکھی ہے. آپ نے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.